امانت جو خدا نے کائنات والوں کو دی، فرمایا 2 امانتیں ہیں، ایک انی تارکم فیکم الثقلین، 2 وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، پہلی امانت میری کتاب ہے، اسی کتاب سے تجھے ہدایت ملے گی۔ اور یہی کتاب کہتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین بیٹے کے خواب میں آئے، فرمایا بابا قبر کی پہلی رات کیسی تھی؟ تو کہا کہ میرے لال اپنا بھی واقعہ سناتا ہوں، کسی اور کا بھی سناتا ہوں۔ کہ میری قبر کے ساتھ ایک اور اہل بیت کا چاہنے والا وہ بھی دنیا سے گیا، کہ میں اس کا عالم دیکھ رہا تھا جب ملائک اس سے پوچھ رہے تھے کہ بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہا قرآن۔ کب پھر اسے پوچھا بتا کتاب کون سی؟ اس نے کہا قرآن۔ کب پھر ملائکوں نے مارا اور پوچھا بتا تمہاری کتاب کون سی ہے؟ کہنے لگا قرآن ہی تو ہے۔ کہ تو کہہ رہا ہے تیری کتاب قرآن ہے پر تو نے زندگی میں قرآن کو مانا ہی نہیں تھا۔ پھر پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ جس نے علی ابن ابی طالب۔ کب پھر ملائکوں نے دوہرایا بتا تمہارا امام کون ہے؟ کہتا کئی بار بتا چکا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب پوچھا مان کیوں نہیں دیکھا؟ امام وہ ہوتا ہے جو آگے چلے، مأموم وہ ہوتا ہے جو اس کے پیچھے چلے۔ یہاں پیش امام جب کہلاتے ہو وہ یہ مولانا پیش امام ہے، کیا مطلب؟ جماعت تب تک جماعت رہتی ہے جب تک تم امام جماعت کو فالو کرو۔ امام جماعت رکوع میں گیا اور میں اس سے پہلے کھڑا ہو جاؤں تو جماعت خراب ہو جاتی ہے، اس سے پہلے سجدے سے کھڑا ہو جاؤں جماعت خراب ہو جاتی ہے۔ جب وہ رکوع میں جائے گا پھر تو رکوع میں جائے گا، جب وہ سجدے میں جائے گا پھر تو سجدے میں جائے گا۔ اگر تو نے خود کیا تو یہ فرادہ ہو جائے گا، تو امامت سے باہر خارج ہو جائے گا۔ فرمایا اگر علی تیرا امام ہے لیکن تیری زندگی کے اعمال سے تو یہ نہیں لگتا کہ تو نے علی کو امام مانا تھا، تو وہاں جب کہا جائے گا، کسی بچے نے کہا مولانا یہ کیسا ایگزام ہے؟ میں نے کہا کیسا؟ کہا کہ دنیا کی نہ کوئی یونیورسٹی ایسی نہ کوئی اسکول ایسا جس میں پرچہ لیک ہو جائے۔ کہیں اللہ عجیب ہے پرچہ لیک کر دیتا ہے کہ اس ماں باپ ہم سن اور سمجھ تو سے یہ پوچھا جائے گا۔ سادہ سا مومن کہتا ہے میں بھی جواب رٹ لوں گا اور منکر و نکیر کو بتا دوں گا، کیونکہ پہلے سے مولوی نے رٹوا دیا تھا مجھے کہ جب پوچھا جائے گا بتا کتاب کون سی، کہوں گا قرآن، امام کون سے، 12 نام تو ہم نے رٹ دیے۔ وہاں پہ پوچھا نہیں جائے گا، تمہارا عمل بتائے گا تمہارا امام کون تھا، تمہارا عمل بتائے گا تمہاری کتاب کون تھی۔ اب جب بیٹے نے اس عالم سے پوچھا کہ بابا آپ بتائیے آپ کا حال کیا تھا، کہ میرے لال جب مجھ سے پوچھنے لگا نا کہ بتا تمہارا امام کون ہے، کہ اس کے سوال میں اتنی دہشت و ابوت تھی، میں خوف میرے اوپر طاری ہو گیا۔ وہاں پہ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ مولا تو جانتا تھا کہ میرا امام کون ہے، کہ میرے لال میں کہنا ہی چاہتا تھا۔ پیچھے سے امام رضا شرف یاب ہوئے اور اس نے کہا اس کا امام میں رضا ہوں۔ جب واقعاً تیرا امام علی ابن ابی طالب ہو، جب واقعاً تو نے امام کو فالو کیا ہو تو پھر تجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اہل بیت خود آ کر جواب دیتے ہیں۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، سب سے پہلا سوال جو ہر انسان خود سے کرے کہ کائنات کی اتنی بڑی مشین جو خدا نے بنائی، کہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کو ہے جواب ہے مومن میں نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ یعنی یہ چاند یہ سورج کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ یہ چرند و پرند کس کے لیے بنے؟ میرے لیے بنے۔ ایک مہینے میں نہیں، ایک سال میں 1000 بکرے ذبح ہو جاتے ہیں، کس کے لیے ذبح ہوتے ہیں؟ تیرے لیے ذبح ہوتے ہیں۔ یہ زمین اتنی گندم نکالتی ہے، کس کے لیے نکالتی ہے؟ تیرے لیے نکالتی ہے۔ یہ پورا نظام شمسی، یہ بادل نمکین پانی سمندروں سے اٹھا کے پوری مشینری کے تحت اسے میٹھا کر کے پھر زمین کے اوپر تیرے لیے پھینکتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا۔ قرآن کہتا ہے پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی، لیکن اے میرے بندے ایک وجود ایسا ہے جسے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ وہ کس کا وجود ہے؟ اے انسان وہ تیرا وجود ہے۔ اب اتنی بڑی مشین اللہ نے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ تاکہ ہم شہوت رانیاں کریں، اس لیے بنائی تاکہ ہم یہاں پہ آ کے ملینر بنیں، بلینر بنیں، اس لیے بنائی تاکہ یہاں پہ ہم سو آ کے گھر بنائیں،
اس لیے بنائی تاکہ ہم 10 گاڑیاں رکھیں، اس لیے بنائی تاکہ ہم لگژری لائف اسٹائل اپنا بنائیں۔ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن زندگی میں تجھے اس لیے نہیں بنایا تھا۔ اگر اس لیے بنایا ہوتا تو خدا قرآن میں کہتا فرعون کامیاب ہے، نمرود کامیاب ہے جس نے بے تحاشا دولت جمع کی۔ لیکن اللہ قرآن میں اگر کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابراہیم کو کامیاب بتاتا ہے، موسیٰ کو کامیاب بتاتا ہے۔ اگر خدا کربلا میں کسی کو کامیاب بتاتا ہے تو ابن سعد کو کامیاب نہیں بتاتا، جناب حر کو کامیاب بتاتا ہے۔ اب وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ چکے تھے۔ اب 5 منٹ کے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں دنیا میں آ کر کرنا کیا تھا اور ہم کس کام میں مشغول ہو گئے۔ ایک کافر ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ بھائی دنیا میں آ کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کی ساری پلاننگ جو ہوتی ہے وہ 60 سال کی ہوتی ہے، میکسیمم 80 ایئرس۔ پہلے جاب کی تلاش، بزنس کو اسٹیبل کرے، ذہنیت یہ ہوتی ہے 50-45 سال تک کام کریں گے، مال جمع کریں گے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ، بڑھاپا، اور اس کے بعد جو پیسہ کمایا ہے اس سے مزے کریں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ترکی کا، کبھی یورپ کا، کبھی امریکہ کا، کبھی سوئٹزرلینڈ کا ٹور لگائیں گے۔ آپ کا بھی ایم یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ایک کافر کی سوچ میں اور علی والے کی سوچ میں فرق ہے۔ اگر میرا دنیا میں آنے کا ایم یہ ہے، میں پیدا ہوا، جوان ہوا، نوکری کروں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں اور اس کے بعد مر جاؤں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ ہدف ابس نہیں لگتا آپ کو کہ اتنی کائنات کی انرجی لگا کے یہ کام کروایا جائے انسان سے کہ تو اس لیے آیا 2 بچے پیدا کرے، شادی کرے، 4 گھر بنائے، گاڑی لے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کوئی بڑا ہدف تو نہیں ہے۔ اس طرح تو ایک بکری بھی آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، مرتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اس طرح تو ایک مچھر بھی دنیا میں آتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ اس طرح تو یہ پرندے، یہ کوے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر و سیراب کرتے ہیں، میل و میلاب کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ مقصد زندگی تھا، اس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک بندے کو اپنے آفس کا حساب و کتاب کرنا ہو اور اس کے لیے کمپیوٹر لے کوئی 15-20 لاکھ کا، تو دنیا کیا بولے گی؟ تم نے ہائی ڈیفینیشن والا کمپیوٹر لیا جو مکسنگ کے لیے، گرافک کے کاموں کے لیے تھا، اور کام اس سے کیا لے رہے؟ ایک ای میل کرنا ہے، ایک ای میل آنی ہے اور اس کو پرنٹ کرنا ہے۔ بھائی اس کے لیے تو 50,000 کمپیوٹر کو لے لیتا ہے۔ اگر شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، مال جمع کرنا، گھومنا پھرنا ہوتا تو خدا ہمیں کیوں پیدا کرتا؟ گدھے کافی تھے، گھوڑے کافی تھے، پرندے کافی تھے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت۔ آسٹریلیا کے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس مقصد کے لیے کہ ہم کھائیں پیئیں اور شہوت رانیاں کریں اور بعد میں چلے جائیں۔ ہفتہ پہلے پلان کرتے ہیں کس ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے، ایک سال پہلے پلاننگ ہوتی ہے کس ملک کی سیر کرنی ہے، پورا سال پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح تو نے اتنا مال جمع کیوں کیا؟ کہیں سوچے تو صحیح یہ ساری چیزیں گھومنے کے بعد تجھے ملا کیا؟ ایک ہی بندہ ہے جو درخت کو دیکھ کے خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو درخت سے خدا تک نہیں پہنچتا۔ ایک ہی بندہ ہے جو امام حسین سے ملنے کے بعد حر بن جاتا ہے، دوسرا وہ ہے جو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہنے کے بعد بھی قاتل زہرا بن جاتا ہے۔ کیونکہ سوچ نہیں، کیونکہ غور نہیں، کیونکہ فکر نہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو فکر نہ کرے اس مومن کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن مومن سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ مولانا کچھ بھی نہیں، ریلیکس۔ کیا مطلب ریلیکس؟ کا پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، گاڑی آ گئی، اب ریلیکس کے دن ہے۔ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو زندگی میں ریلیکس ہو جائے۔ یہاں تو کام کرنے آیا ہے، یہاں تو محنت کرنے آیا ہے، یہاں تو بہت بڑا ایم لے کر آیا ہے، یہاں تو ابدیت بنانے آیا ہے، یہاں تو قیامت کو کریٹ کرنے آیا ہے، یہاں تو عالم برزخ کو بنانے آیا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ برزخ کیا ہے، کیونکہ مولوی نے نہیں بتایا۔ ہمارے یہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حوریں ملیں گی، اچھا، اور شہد کی نہریں ہوں گی اور باغات ہوں گے۔ اب یہ چیزیں ایک انگریز کو بتاؤ، ایک مالدار کو بتاؤ، وہ کہے گا ساری تو مجھے یہیں مل گئی، اب اس چکر میں نمازیں پڑھوں،
اس چکر میں حج کروں کہ وہاں مجھے ایک باغ ملے گا، تو میرے پاس تو پیسہ ہے، میں زمین کا کوئی جزیرہ لے لوں۔ اچھا حوریں ملیں گی، حوریں کیا بڑی خوبصورت ہیں، سفید ہیں، چمڑی ایسی ہے، پانی پئیں گے تو گلے سے پانی اترے گا، نظر آئے گا۔ اچھا کہے گا میں مالدار ہوں، دنیا کے حسیناؤں کو خرید سکتا ہوں۔ کتنی کنیزیں تھیں یزید کے پاس، یہ عثمانی حکومت ہزار کنیزیں، 2,000 کنیزیں، یعنی سال میں ایک دن ایک بیوی کے پاس بھی جائے پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا بندہ، پھر بھی باقی رہ جاتی تھی۔ 2,000 کنیزیں ایک بادشاہ کے پاس۔ تو اس کے لیے تصور جنت کیا ہے؟ کہ دودھ کی نہریں، اچھا میں گھر میں سوئمنگ پول بنا دوں، سارا دودھ ڈال دوں اس میں، شہد کی نہریں، ساری شہد ایک سوئمنگ پول میں جمع کر دوں۔ ایک غلط کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ نہر کے پیچھے کے مولا جی، اتنی بڑی کربلا امام حسین نے برپا کی، اکبر کی قیمت زیادہ ہے یا حوروں کی قیمت؟ شہد کی قیمت زیادہ ہے یا اصغر کی قیمت؟ ایسی دولت مل جائے کبھی ختم ہی نہ ہو، مولانا ایسا ATM مل جائے پیسے نکالتے جاؤں لیکن پیسے ختم دینے کا نام نہ لے، ایسی لذت مل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں جتنے بھی شہوت کے اسباب ہیں، انگریز کس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں؟ شراب کیوں پیتے ہیں؟ سیٹرڈے سنڈے نائٹ ان کی 2 راتیں ہوتی ہیں مزے کے لیے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ مومن مزہ کہاں لیتا ہے؟ مومن عشق بازی کہاں کرتا ہے؟ مومن عیاشی کہاں کرتا ہے؟ مومن کی عیاشی دعائے کمیل ہے۔ مومن عیش لیتا ہے مجلس حسین میں، یہاں روح کا مزہ لینے آتا ہے، یہ عشق بازی کرتا ہے اپنے پروردگار عالم کے ساتھ، اسے مسلح پہ مزہ آتا ہے، لیکن اسے کہاں مزہ آتا ہے؟ شراب پینے میں مزہ آتا ہے، زنا میں مزہ آتا ہے۔ اب کیونکہ وہ مزہ لمیٹڈ ہے، میڈیسن بنائی جاتی ہے اس کو انلمیٹڈ بنانے کے لیے، ہاں مختلف چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے، یہ چیز میری انلمیٹڈ ہونے والی نہیں ہے۔ کائنات کے ہر مزے کو خدا نے لمیٹڈ رکھا کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے۔ یہ دن رات کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ سمجھو دن بھی لمیٹڈ ہے، رات بھی لمیٹڈ ہے، لمحے لمیٹڈ ہے، زندگی لمیٹڈ ہے، پاور لمیٹڈ ہے، کسی بھی چیز کو دنیا میں عروج نہیں ہے۔ آج مشرف کا حال دیکھیے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کہاں گیا اس کا پاور، کہاں گیا اس کی طاقت، کہاں ہے ضیاء الحق، کہاں یہ حکمران، کہاں ہے نواز شریف؟ سارے پاور آپ دیکھ رہے ختم ہو چکے ہیں کیونکہ دنیا لمیٹڈ ہے۔ کوئی ایسا امیر بتائیے جو ہمیشہ امیر رہا ہو، کوئی ایسا غریب بتائیے جو ہمیشہ غریب رہا ہو، دنیا لمیٹڈ ہے۔ تو اگر یہ سوچ کرسچن والی آپ کی سوچ ہے کہ ہم دنیا میں آئیں دنیا بنانے کے لیے، عدم اطمینان میں رہو، سکون تمہارے نہیں ہو۔ چلے جاؤ اولڈ ہاؤسز میں، یورپ چلے جائیں، اولڈ ہاؤسز میں یہ بوڑھے کرسچن دیکھیں سارے ڈپریشن کے مریض ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ زندگی اینڈ تک پہنچ گئی۔ اب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، زندگی سامنے بلیک ہے، کوئی امید نہیں، کوئی ہدف نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی مقصد نہیں، کما لیا، کھا لیا، پی لیا، اب سامنے دیکھ رہے موت، دی اینڈ۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں مومن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیا جنم لینے والا ہوتا ہے، یہ دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں جاتا ہے، اور اسے پتہ ہے برزخ میں اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں جب یہ پیدا ہوگا علی بن ابی طالب کی زیارت ہوگی، اس کے محبوب وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اگر یہ نیت لے کے انسان دنیا میں چلے، ہم ذخیرہ کیوں کرتے ہیں، مال کو کیوں روک کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں دنیا کو بقا ہے نا۔ الذی جمع مالہ وعددہ، قرآن کی اتنی سخت آیتیں ہیں، جس نے مال جمع کیا پھر اور بنایا، پھر اور بنایا۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کو میں جہنم کی ایندھن بنا دوں، کیونکہ اس نے خلقت کا مقصد ہی تباہ و برباد کر دیا۔ میں نے تجھے مال جمع کرنے کے لیے نہیں، مال لو کس کے لیے، زندگی کی آسائش رہو، لیکن یہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، تم ذخیرہ اندوزی کے لیے دنیا میں نہیں آئے، مطلب تمہارا یہ تصور ہی نہیں ہے عالم برزخ کا۔ یہاں کی نعمتوں کو وہاں کی نعمتوں میں بدلو، یہاں کے اعضاء وہاں کے اعضاء کے لیے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ کل یہ میں پھر بتاؤں گا کہ مولا فرماتے ہیں عالم برزخ میں وہ کون سے لوگ ہیں جو لولے لنگڑے پیدا ہوں گے، اندھے پیدا ہوں گے، ناقص العضو پیدا ہوں گے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے، جو عالم برزخ کی نعمتوں سے استفادہ لیں گے۔ ایک ایران کی سیریز ہے، میں کئی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن مصروفیت کی وجہ سے میں بنا نہیں پا رہا۔ اس میں ان لوگوں کے واقعات ہیں جو کوما میں گئے اور جنہوں نے وہاں کی کچھ جھلکیاں دیکھیں عالم برزخ کی۔ امام حسین نے شب عاشور جب چراغ بجھایا کہ جسے جانا ہے چلا جائے،
جس کو جانا تھا وہ چلا گیا، کئی لوگ چلے گئے، مخلصین بچ گئے۔ اس وقت امام حسین نے ان کو عالم برزخ دکھایا 2 انگلیوں کی طرح، کیونکہ جب آپ برزخ دیکھتے ہو یا اس کا علم لیتے ہو آپ کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی عالم ہے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ 60 ایئرز میں جو کر رہا ہوں وہاں پہ میں غلط کائنات بنا رہا ہوں، اپنا جسم بنا رہا ہوں، وہاں کی لذتوں کو کریٹ کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو بنا رہا ہوں، اپنے کانوں کو بنا رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو وہاں پہ پیدا ہو جاؤں، آنکھیں نہ ہوں تو علی کی زیارت کیسی ہوگی، کان نہ ہوں تو اللہ کی آواز کیسے سنوں گا، اگر معذور پیدا ہوں گا تو عالم برزخ کی لذتوں سے استفادہ کیسے کروں گا۔ تو اکثر لوگ، کچھ لوگ جن کی ارواح نکلی، سب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بلیک ہول دیکھا نا، ایک ٹنل دیکھا۔ یہ انگریزوں کے بھی آپ کس سے سنیں گے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، کیونکہ ہر مرنے والے کی کیفیت سیم ہوتی ہے۔ ایک مومن نے کہا کہ مولانا کیا ہوتا کہ اللہ ہمیں مارتا نہ، ایسے ہی ہمیں اوپر لے جاتا۔ تو میں نے کہا نہیں، روح کا بدن سے نکلنا ضروری ہے، کیونکہ بدن متناسب ہے دنیا کے لیے، یہ بنا ہی دنیا کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک قمیص بناتے ہو پاکستان کی گرمی اور سردی کے حساب سے، اب وہی قمیص لے کے کینیڈا چلے جاؤ، مر جاؤ گے سردی سے، اور کینیڈا کے کپڑے لے کر آپ سبھی چلے جاؤ تو گرمی سے مر جاؤ گے، کیونکہ متناسب نہیں ہے۔ وہاں کی چیزیں وہاں کے لیے، یہاں کی چیزیں یہاں کے لیے۔ یہ جسم بنا دنیا کے لیے، یہاں کی لذتیں لے، اولاد پیدا کرے، کھانا کھائے، محنت کرے، کمائے، لیکن جو عالم برزخ کا جسم ہے وہ ایک اور جسم ہے۔ دوسرا، ملینز آف ایئر برزخ یہاں سے دور ہے، ایک الگ ہی جگہ ہے، اور وہاں جانے کے لیے اب یہاں سے سائنسدان کہتے ہیں اگر ہم یہاں سے سورج پہ جانا چاہیں تو ملینز آف ایئر لگیں گے سورج تک پہنچنے میں۔ تیز سے تیز سفینہ بھی بنایا جائے ملینز لگیں گے، اور اتنی اسپیڈ اگر اس جہاز اور سفینے کو دی جائے تو انسان کا جسم اس اسپیڈ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ کہتے ہیں اگر اتنی شدت سے، اتنی بڑی اسپیڈ سے، جو ہم لائٹ کی اسپیڈ کہتے ہیں، اگر اس اسپیڈ میں انسان کو جہاز میں بٹھایا جائے اور انسان آگے چلا جائے، اس کا جسم ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے۔